السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہمارے 14.25 پارے نماز تراویح میں مکمل ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ایک یا دو یا زیادہ سے زیادہ 3 دن اور ہیں، ہم پاؤس پارا زیادہ پڑھ رہے ہیں، سوا پارا پڑھ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ ایک پارے پہ ہماری روٹین آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ سامعین محترم، 14واں پارہ مکمل پڑھا گیا ہے اور 14ویں پارے میں 2 صورتیں آتی ہیں۔ ایک سورۃ الحجر ہے اور دوسری سورۃ النحل۔ نحل سے مراد یہ شہد والی مکھی، حجر سے مراد پتھر ہے۔ سورۃ الحجر جو ہے اس کی پہلی آیت کریمہ 13ویں پارے میں ہے اور دوسری آیت کریمہ اس کی 14ویں پارے میں ہے۔ سورۃ الحجر کی کل آیات 99 آیتوں پر یہ مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت نے 14واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2 ہے اور اس صورت کے ہم مضامین انشاءاللہ سیکھیں گے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب یہ کافر مسلمان ہونے کی خواہش کریں گے، ایک زمانہ یہ بھی آئے گا، ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ کافر لوگ یہ خواہش کریں گے کاش ہم مسلمان ہو جاتے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، کل قیامت کے دن جب سزا ملے گی اور مومنوں کو جب انعامات ملیں گے، ایمان والوں کو جب انعامات ملیں گے، اللہ رب العزت کامیابی سے ہمکنار کریں گے، تو اس وقت یہ کافر لوگ دیکھیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، آج ہمیں سزائیں نہ لینی پڑتی۔ اور آیت نمبر 4 اور 5 میں فرمایا، جب عذاب آیا ہے تو پھر ٹلتا نہیں ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جاتا ہے پھر وہ جو مستحق ہیں ان کو ضرور عذاب ملتا ہے۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ رب العزت نے کافروں کا فرشتے نازل کرنے کا جو مطالبہ ہے اس کا جواب دیا ہے۔ کاشف صاحب ذرا اندر آؤ۔ آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کریم کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، قرآن کریم کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 11 اور 13 میں اللہ رب العزت نے بڑا زبردست ہمیں خبردار کیا ہے اور کیا کہا رسولوں کا مذاق اڑانا سابقہ اقوام کا طریقہ اور شیوا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا مذاق اڑانا جو پہلی کافر قومیں گزر چکی ہیں ان کا یہ طریقہ اور شیوا ہے، تو اس سے ہمیں بھی انشاءاللہ بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 16 اور 18 میں 14 اور 15 میں ارشاد فرمایا، اگر یہ آسمان پر چڑھ کر سب کچھ دیکھ لیں تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔ یہ کافر لوگ یہ تو مطالبہ صرف یہ کر رہے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر یہ آسمان پر چڑھ کر دیکھ بھی لیتے کہ وہاں اللہ کی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، اللہ نے جنت اور جہنم بنائی ہے، سزاؤں کا نظام ہے، اللہ کی دوسری نعمتوں کو بھی دیکھ لیں، پھر بھی یہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آیت نمبر 16 اور 18 میں فرمایا، اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے وحی کو محفوظ کرنے کے انتظامات جو ہیں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 16 اور 25 میں اللہ کی تخلیقات اور اس کی قدرتیں، اللہ اکبر، اس کی قدرتیں کتنی ہیں، اللہ اکبر، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں انسان اور جنوں کی تخلیق کا تذکرہ کیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو جو ہے نا من صلصال من حمأ مسنون، ایک جگہ پہ فرمایا من صلصال تین، کہ اس کو ہم نے آواز کڑک ٹھا، اور جس طرح ٹھیکریوں کو آپس میں مارے ہیں جو مٹی کی بنی ہوتی ہے ان کی ایک خاص آواز آتی ہے، اللہ کہتے ہیں آواز دینے والی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 38 میں
اور 31 میں آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کا سجدہ کرنے سے انکار، اللہ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 32 اور 44 میں اللہ تعالیٰ کا ابلیس سے جو مکالمہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ابلیس سے باتیں کی اور ابلیس زندیق اور رجیم نے جو آگے سے جوابات دیے، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 32 اور 44 میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 45 اور 48 میں جنتیوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہے، جنتیوں کی، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 51 اور 56 میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہیں بیٹے سے نوا دیں گے، ایسا بیٹا جو بڑا بردبار اور حلیم ہوگا، صبر کرنے والا اور برداشت کرنے والا ہوگا۔ اور آیت نمبر 57 اور 77 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 78 اور 79 میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الایکہ کی بربادی، یہ بھی ایک قوم تھے اصحاب الایکہ، ان کی بربادی کس طرح اللہ تعالیٰ نے کی، ان کو عذاب کس طرح دیا، سزا کس طرح دی، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 80 اور 84 میں حجر والوں کی تباہی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اور آیت نمبر 97 اور 99 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سب سے بڑی دولت ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کس کا تذکرہ کیا ہے؟ قرآن کریم سب سے بڑی دولت ہے۔ اور آیت نمبر 95 اور 96 میں اللہ تعالیٰ نے گستاخانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے جو ہیں ان سے نمٹنے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ ان کو پھر دنیا میں کوئی سزا دے نہ دے، اللہ قیامت کے دن ان کو سزاؤں سے دوچار کرے گا۔ اور پھر آیت نمبر 99 آخری آیت کریمہ میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک عبادت کرنے کا اللہ کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ جوانی میں کی ہے بڑھاپے میں چھوڑ دے، بڑھاپے میں شروع کی ہے اور اب اور زیادہ بوڑھا ہوا ہے تو چھوڑ دے، بچپن میں نہیں کی جان بوجھ کر، جوانی میں نہیں کی کہ ایسی جوانا ہوں سر مسیطے جان دی کی، اب بوڑھا ہوئیں گے، بال سفید ہو جائیں گے، کام کاج سے فارغ ہو جائیں گے، پھر اللہ اللہ کرنے کے لیے مسجد مان لیں گے اور مولوی کو اور وہاں کے نمازیوں کو سیاپا ڈالیں گے۔ کیوں جی؟ مساجد میں بوڑھوں کا یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک تم نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ یہ سورۃ الحجر کی آخری آیت کریمہ ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ النحل ہے، سورۃ النحل کی 128 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 128۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا اللہ جس پر چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے۔ اللہ جس پر چاہتا ہے کیا کرتا ہے؟ وہی بھیجتا ہے۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے انسان کی تخلیق ہم نے کس طرح کی ہے۔ آیت نمبر 5 اور 8 میں اللہ رب العزت نے یہ جانوروں کے کیا فائدے ہیں وَتَحْمِلُ وَأَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، اللہ کہتے ہیں یہ جو ہم نے چوپائے جانور، یہ گدھا، گھوڑا اور اونٹ اور اس طرح کے دوسرے جانور جو ہم نے پیدا کیے ہیں وہ اس لیے پیدا کیے ہیں کہ بڑے بڑے وزنی اور بوجھ والے کام تم ان پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک موومنٹ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو پیدا کرنے کے جو فائدے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آیت نمبر 10 اور 11 میں بارش اور بارش سے پیدا ہونے والی جو نباتات ہیں، نباتات سے مراد یہ سبزہ، ہریالہ، انگوریاں، سبزہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ رب العزت نے پہاڑ اور ستارے اور تم اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 اور 13 میں لیل و نہار اور شمس و قمر، لیل سے مراد رات ہے اور نہار سے مراد دن کی روشنی ہے، سورج کی روشنی، اور شمس سے مراد سورج ہے اور قمر سے مراد چاند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات، سورج اور چاند اور دنیا کے رنگوں کا تذکرہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ کس آیت میں؟ آیت نمبر 12 اور 13 میں۔
اور پھر آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے فوائد کیا ہیں، سمندروں کے کیا فائدے ہیں، یہ جو اتنے ہمارے آس پاس ارد گرد سمندر ہی سمندر ہیں، ان کے کیا فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 میں تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اور ستارے کس لیے بنایا، کیوں بنایا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اور آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 25 میں کہا گمراہ کرنے والے اپنے علاوہ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اپنی نعمتیں اللہ نے بیان کی ہیں، توحید کی اللہ نے دعوت دی ہے، اپنی تخلیقات انسان پر کیا کیا انعامات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 25 میں کہا ہے جو کسی انسان کو گمراہ کرے گا یاد رکھے جو گمراہ ہوا ہے، جو کرنے والا ہے، وہ گمراہ ہونے والے کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھا کے آئے گا قیامت کے دن۔ ایک تو گمراہ ہونے والے کو گناہ اور بوجھ اٹھانا پڑے گا، دوسرا جو اس کو گمراہ کر رہا ہے اس کو بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ تو آج سے یہ سوچ لیں، فیصلہ کر لیں، ہم نے نہ کوئی برا کام کرنا ہے، نہ گناہ اور برائی اور نافرمانی والا کام کرنا ہے، نہ کسی کو اس کام پر لگانا ہے اور نہ دعوت دینی ہے۔ اگر ہم نے کسی کو برائی پر لگا دیا، فلمیں ڈرامے دیکھنے پر، نافرمانی پر، گانے سننے پر اور چوری چکاری پر، کسی نشے پر، والدین کی نافرمانی پر، اساتذہ کی بے ادبی اور نافرمانی پر، بڑوں کی بے ادبی اور بد زبانی پر ہم نے کسی کو لگا دیا، دھوکے کرنے پر، مال کو کم تولنے پر اور چوری چکاری پر ہم نے کسی کو لگا دیا، اس کو تو گناہ ملنا ہی ملنا ہے، ساتھ جس نے لگایا نا قیامت کے دن سورۃ النحل کی آیت نمبر 25 میں ہے کہ قیامت والے دن وہ اس کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ تو آج سے یہ فیصلہ کر لیں انشاءاللہ ہم نے اپنی اولادوں کو اچھے راستے کی طرف صراط مستقیم پر لگانا ہے، گناہوں پر نہیں لگانا، وگرنہ ہم اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنی اولاد کا بوجھ بھی اٹھا کر قیامت کے دن محشر کے میدان میں ہوں گے۔ اور آیت نمبر 41، 42 اور 110 میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کو اس کا بدلہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار وعدہ کیا ہے۔ اور آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ رب العزت رکھا ہے کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ کل بھی ہم نے یہ پڑھا تھا نا، کس صورت میں پڑھا؟ کیوں جی؟ سورۃ یوسف میں، سورۃ یوسف نہیں، سورۃ رعد میں، سورۃ رعد میں ہم نے یہ پڑھا تھا کل کہ کائنات اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کائنات کی ہر چیز، اللہ اکبر۔ ارے انسان تو ہی بدبخت ہے، تو ہی اپنے رب کو سجدہ نہیں کرتا، تو ہی سجدہ کرنے کے لیے نہ تیرے پاس ٹائم ہے، نہ وقت ہے، نہ تجھے اہمیت کا اس چیز کا اندازہ ہے، نہ تیرے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے، اور تیرے علاوہ کائنات کی ہر چیز ہی رب کو سجدہ کرتی ہے، اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ رب العزت نے کہا ہے جب انہیں ہم بیٹی کی خوشخبری سناتے ہیں تو یہ جل کر بھون کر اپنے چہرے کو سیاہ کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ہم نے 3-4 خطبات اس پر پڑھے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو خطبہ آ رہا ہے انشاءاللہ پرسوں جمعے کو دن ہم جو خطبہ پڑھیں گے وہ انشاءاللہ بیٹی کی پرورش کرنے پر والدین کو اللہ کیا اجر دیں گے اس موضوع پر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ آیت نمبر 58 اور 59 میں کہہ رہے ہیں کہ جب انہیں بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو ان کے چہروں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، یہ جل کر سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 66 اور 67 میں ارشاد فرمایا دودھ اور مشروبات کی نعمت اللہ تمہارے لیے پیدا کر رہا ہے۔ اور کس طرح بیان فرمایا؟ اللہ کہتے ہیں یخرج من بطونها، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ سنو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے پلانٹ لگایا ہے، دودھ کا پلانٹ، یہ بھینس ہے، یہ گائے ہے، یہ بکری ہے،
جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دودھ کا پلانٹ لگایا نا، وہ کہاں سے مکسچر ہو کر اور پھر صاف شفاف کیا کہتے ہیں جی اسے، کیا ہو کر آتا ہے، ٹرپل ریفائنڈ ہو کر، ریفائنڈ ہو کر پھر آتا ہے کہاں سے، وَدَمٍ لَبَنًا، وہ خون سے، مِن بَيْنِ فَارَسٍ، گوبر سے. گوبر کیا ہے؟ بھینسیں اور گائیں اور یہ جو چیزیں ہیں جانور ہیں وہ گوبر کرتی ہیں اور انسان پخانہ کرتا ہے. فرمایا ان کے گوبر سے اور ان کے خون سے، خون اور گوبر سے اللہ تعالیٰ صاف شفاف خالص پینے کے لائق صحت افزا دودھ ہمیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دودھ اور مشروبات کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. پھر آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ تعالیٰ نے شہد کے بارے میں تذکرہ کیا ہے. فرمایا شہد کیا ہے؟ شہد بھی تمہارے لیے ہم خالص بناتے ہیں. اور شہد کی مکھی کا نام کیا ہے؟ النحل. اسی نام پر سورت کا نام ہے، اسی نام پر شہد کی مکھی. النحل کا مطلب ہے شہد کی مکھی، اور اسی نام پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام رکھا ہے. اور شہد کے بارے میں فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، ہم یہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے یہ نکالتے ہیں، یہ پینے کے لیے بڑی لذیذ اور ذائقے والی خوبصورت رنگوں والی یہ چیز ہے. اس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. شہد کو اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے. اور آیت نمبر 71، 74 اور 76 میں توحید سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں دی ہیں. آیت نمبر 72 میں آل اولاد کی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ تعالیٰ نے گھر جس کو دے دے اللہ تعالیٰ، گھر یہ مکان جس کو مل جائے، اللہ کہتا ہے بہت بڑی وہ نعمت ہے. آج پوچھ کر دیکھو ان بندوں سے جن کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، بیچارے کرایوں پر زندگی گزار دیتے ہیں، خود بھی ان کے آگے اولاد بھی، پھر آگے اولاد بھی. ذرا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر پوچھو تو صحیح کہ اپنے گھر کی قدر و منزلت کیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. آیت نمبر 99 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں پر گواہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں پر، یاد رکھنا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ان پر نازل فرمایا. احادیث ہمیں بتلاتی ہیں، لیکن یاد رکھنا کل قیامت کے دن تمام کائنات کے لوگ، پہلے انبیاء کی امتیں اور یہ امت، یہ ساری موجود ہوں گی، اور اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر گواہ بنائیں گے. اللہ اکبر. آج لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے. کل قیامت کے دن کس منہ سے وہ کھڑے ہوں گے، جبکہ گواہی بھی رب العالمین کے دربار میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. اللہ ہمیں قیامت کے دن کی ہزیمت سے اور اس دن کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما لے. اللہ اکبر. آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ نے کہا ہے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا ہے. آیت نمبر 92 میں عورت کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، عورت کی مثال. تو مثال بڑی زبردست ہے، پھر ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. آیت نمبر 92 اور 95 میں اللہ تعالیٰ نے دھوکہ دہی کے لیے اللہ کی قسم کو بہانہ بنانا اللہ نے اس سے منع فرمایا. آج بھی بازار میں چلے جاؤ، کسی بندے کے پاس چلے جاؤ، وہ فوراً سے پہلے اللہ کی قسم اٹھاتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. پہلے قسم اٹھاتا ہے، اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے اللہ کی قسم اٹھاتا ہے اور بعد میں دھوکہ دیتا ہے. اللہ نے کہا اس کام سے بعد آ جاؤ. سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صالحین کو اچھی زندگی ملتی ہے. جو نیکوکار ہوں گے نا، اس دنیا میں بھی اللہ ان کے ساتھ بھلائی کرے گا اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ بھلائی ہوگی. اور آیت نمبر 98 سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جب بھی قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اعوذ باللہ، تعوذ سے، تعوذ پڑھنے کا حکم دیا ہے. اور آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ رب العزت نے کہا ہے شیطان کا زور کس پر چلتا ہے اور کون اس سے محفوظ رہتا ہے. اگر سمجھنا چاہتے ہو آیت نمبر 99 اور 100 میں اس بات کو پڑھ لو. پھر اللہ تعالیٰ نے استرار میں کفریہ کلمہ کہنے کا حکم کیا ہے اس کے بارے میں آیت نمبر 106 میں بیان کیا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 112 میں ناشکری کرنے والے کی سزا کیا ہے.
ہم ذرا سی بات پر اتنی زیادہ نعمتیں ہمارے دسترخوان پر پڑی ہوئی ہوتی ہیں، جب ہم افطاری کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، یا کہیں جاتے ہیں، یا کہیں اپنے گھر میں جمعے کے دن ہر کھانے کے وقت، شام کے، صبح کے، دوپہر کے، ہر کھانے کے موقع پر ہمارے دسترخوان پر قسم و انواع کے کھانے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے ناشکری کی سزا بیان کی ہے۔ آیت نمبر 115 اور 116 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے از خود کسی چیز کو حلال یا حرام کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور حلال اور حرام کون کرتا ہے؟ میرا رب۔ شریعت نے حلال اور حرام کی تمیز بتلائی ہے، جو مجھے چیز پسند ہے وہ حلال، جو ناپسند ہے حرام کر دوں، یہ مجھے اللہ نے اختیار نہیں دیا، دنیا کے کسی انسان کو اختیار نہیں ہے۔ اگر اختیار اللہ نے دیا تھا اپنی مرضی سے تو وہ محمد کریم علیہ السلام کو دیا تھا۔ جن جن کاموں میں اللہ نے دیا تھا تو وہ اختیار انہوں نے استعمال کیا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے۔ اب نہ اس میں کوئی چیز ہم داخل کر سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کسی کو حلال کر سکتے ہیں نہ حرام کر سکتے ہیں۔ اور ایک آیت نمبر 120 اور 23 میں اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا نہایت ہی شکر گزار بندے تھے ہمارے۔ کون؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من الشاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم اکیلے ہی پوری امت تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام اکیلے کوئی پوری امت کا لقب دیا ہے، اور پھر کہا وہ مشرک نہیں تھے، وہ بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے، توحید پرست تھے۔ شاکر لانعمہ اجتباہ، وہ اللہ کے بڑے ہی شکر گزار بندے تھے۔ اور آیت نمبر 125 میں فرمایا اور تم آداب سیکھ لو، لوگوں کو دعوت کس طرح دینی ہے، لوگوں کو دعوت کس طرح دینی ہے، اس کے آداب سیکھ لو۔ اور فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر تمہیں کسی موقع پر کسی سے جھگڑا بھی کرنا پڑ جائے، اور اس میں بھی میرا رب نے کہا ہے ہی احسن، پھر بھی تمہارا طریقہ سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی حسن اخلاق ہونا چاہیے۔ آداب، دعوت دینے کے آداب۔ دعوت دینا تو پھر لوگ بڑا ذلیل اور خوار کرتے ہیں، بڑی تکلیفیں دیتے ہیں لوگ، ماں، بہن، بھائی، رشتہ دار، بیٹیاں، بیٹوں کو، بہن بھائیوں کو، ان سارے لوگوں کو بیچ لا کر دعوت کو قبول نہ کرنے کے لیے رشتہ داروں کو بیچ داخل کر لیتے ہیں، ان کو رسوا کرتے ہیں، ان کی بےزتی کرتے ہیں، ان کے علامے دیتے ہیں، ان کے جناب تانے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا جب پھر تمہیں کسی کے ساتھ جھگڑا بھی کرنا پڑ جائے نا، پھر بھی تم جھگڑا کرنے میں بھی سب سے اچھے اخلاق والے ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 126 اور 128 میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ النحل کی ٹوٹل 128 آیات ہیں، آخری آیات میں 126 اور 28 میں اللہ نے کہا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرنا ہے میرے بندو۔ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ کہا صبر کرو، کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں صبر آئے گا تقوی سے، پرہیزگاری سے۔ تم تقوی پرہیزگاری اختیار کر لو، صبر کرو، میں تمہارے ساتھ، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ، تقوی کرنے والوں کے ساتھ، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ رب العالمین ہوتے ہیں۔ یہ سورۃ النحل کی آخری آیت ہے، 14ویں پارے کی آخری آیت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اس کتاب قرآن کریم کو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا دے۔ اے اللہ اس کتاب کو ہمارے لیے صراط مستقیم بنا دے۔ اے اللہ اس کے مضامین ہی بڑے مزیدار ہیں۔ اللہ
اس کو سمجھنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کی ایک ایک آیت کریمہ کو، ایک ایک سیاق اور سباق کو، اس کے نزول کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کتاب کے ذریعے ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ تو نے خود کہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات۔ اللہ تو نے اس کتاب کے ساتھ اپنے بندوں کو ہدایت دی ہے، اللہ ہمیں ہدایت بھی دے، ہمارے بیماروں کو شفا بھی دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، محلے دار ہیں، اللہ ہمارے نمازی ہیں، ہمارے ہمسایوں میں ہیں، اے اللہ جس نے دعا کی درخواست دی ہے اور کہا ہے، اے اللہ تو ان سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اللہ ایوب صاحب کو صحت تندرستی عطا فرما، باری خان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے بندوں کو اور بندیوں کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اللہ ویس کی والدہ کو صحت دے، اللہ مرزا انوار صاحب کی والدہ کو صحت تندرستی دے، اللہ فہد جی کی والدہ کو صحت تندرستی دے۔ اللہ ہمارے نمازی برادران، مستری برادران، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جس نے دعا کا کہا ہے، اللہ بڑے سارے نام ہم بھول جاتے ہیں، اللہ بڑے سارے نام بھول جاتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے تیرا کون سا بندہ بیمار ہے، اللہ کس نے دعا کا کہا ہے، اللہ سب بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے محلے کے ہر بندے کو صحت تندرستی دے اور ہدایت دے دے۔ اے اللہ ان کے دلوں میں اپنے گھر کی محبت کو پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے محلے اور گلی کے اے اللہ جتنے افراد ہیں، جتنے خاندان ہیں، گھرانے ہیں، اے اللہ سب کو اپنے گھر کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں کو کھول دے، اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے، وہ تیرے گھر کو آباد کرنے والے بن جائے۔ اے اللہ ہمارے جو فوت شدگان ہیں، اللہ تو ان کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع و عریض فرما۔ اے اللہ ان کے لیے آسمان سے جنت کا لباس نازل فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اے اللہ رمضان کی ہر رات تو اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، اے اللہ تو رمضان کی ہر رات اپنے بندوں کو آزادیاں دیتا ہے، معاف فرماتا ہے، جہنم سے آزادیاں دیتا ہے۔ اے اللہ جہنم سے آزادیاں دیتا ہے، جہنم کے ہولناکیوں سے آزادی دیتا ہے۔ اے اللہ جہنم کی آزادی کو تو نے بہت بڑی، سب سے بڑی عظیم کامیابی کہا ہے۔ اے اللہ تو ہم گناہ گاروں کو بھی جہنم سے آزادی دے دے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں پر بڑے ہی شرمندے ہیں، اے اللہ ہم بڑے ہی شرمسار ہیں، اے اللہ ہم بڑے ہی گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں۔ اے اللہ ہم انسان ہیں، وعدے بھی کرتے ہیں، تجھ سے بھول بھی جاتے ہیں۔ اے اللہ تو رب کریم ہے، رب عظیم ہے، عرش معلیٰ کا رب ہے، اللہ عرش معلیٰ کا مالک ہے، شہنشاہ ہے۔ اے کائنات کے شہنشاہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو، ہماری بیویوں کو جہنم سے آزادیاں دے دے۔ اے اللہ جتنے بھی ہم یہاں جمع ہیں، چھوٹے چھوٹے تیرے بندے اور بندیاں، اللہ ننھے منھے کھیلنے والے ہاتھ، نرم و نازک ہاتھ تیرے گھر میں پھیلائے، دامن پھیلائے، تجھ سے التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی دے دے۔ اے اللہ قیامت والے دن عظیم کامیابی سے ہم کنار فرمانا۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی رسوائیوں سے اور اس کی سزاؤں سے، اس کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بہن بھائی، اے اللہ جو نیک خواہشات اور تمنائیں رکھتے ہیں، اللہ ان کی تمناؤں کو قبول فرما اور پوریاں فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی دیار غیر میں ہیں، اللہ ان کے لیے آنے جانے کے معاملات آسان فرما دے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ بے اولاد جوڑوں کو، اے اللہ اپنے رحمت سے اے اللہ ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ اے اللہ ان کی گودوں کو ہرا کر دے۔ اے اللہ ان کے لیے خوشخبریاں نازل فرما۔ اے اللہ تیرے علاوہ ہم کسی سے نہیں مانگتے، اے اللہ کوئی دے بھی نہیں سکتا تیرے علاوہ۔ اے اللہ یہ سارے حکم، یہ ساری طاقتیں اور یہ ساری خوبیاں، اللہ یہ ساری صفات تیری ہیں۔ اے اللہ
بے اولادوں کو اولاد سے مزین کر دے، اے اللہ ان کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے، اے اللہ ہمیں زندہ رکھ دین پر، دین اسلام پر، موت دے تو شہادت جیسی عظیم موت عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔